یہ حروف جر میں سے ربا ہے، ربا للتقلیل یعنی یہ کم کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، ربا حرف جر میں سے ہے، تقلیل کے لیے آتا ہے یعنی کم کا معنی ادا کرتا ہے۔ ولہا صدر الکلام، اور اس کے لیے ابتدائے کلام ہے یعنی یہ شروع کلام میں آتا ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں آتی ہے۔ ولا یکون مجرورها الا نکرۃ موصوفۃ، اور اس کا مجرور نکرہ موصوفہ ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا جو مجرور ہوگا وہ نکرہ رہے گا اور ساتھ ساتھ میں موصوف رہے گا یعنی اس کی صفت موجود رہے گی۔ ولا یکون متعلقہ الا فعلا ماضیا، اور اس کا متعلق فعل ماضی ہی ہوتا ہے، یعنی جس سے اس کا تعلق رہے گا، جس فعل کے ساتھ اس کا تعلق رہے گا وہ فعل کیا رہے گا؟ فعل ماضی رہے گا، مضارع نہیں رہتا ہے۔ جیسے رب رجل کریم لقیتہ، رب رجل کریم لقیتہ، تو ربا یہ حرف جر ہے، رجل نکرہ ہے، موصوف ہے، کریم اس کی صفت ہے، تو رجل کریم دونوں ہی مجرور رہیں گے اس وجہ سے کہ ربا سے مجرور ہیں۔ رجل مجرور ہے تو ظاہر سی بات اس کی صفت بھی مجرور رہے گی تو کریم رہے گا۔ لقیتہ یہ فعل ہے جس سے ربا کا تعلق ہے۔ تو میں نے کم لوگوں سے، کم شریف لوگوں سے کم ملاقات کی، میں نے شریف لوگوں سے کم ملاقات کی۔ وقد تدخل علی الضمیر المبہم، اور وہ کبھی کبھی ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے۔ ولا یکون تمیزہ، اور اس کی تمیز نہیں ہوتی ہے، الا نکرۃ موصوفۃ، مگر نکرہ موصوفہ، یعنی کبھی کبھی ربا ضمیر پر آئے گا، ضمیر مبہم پر، اور جو اسم آئے گا اس کے بعد جو ضمیر کے نہ ہوتے ہوئے مجرور ہو جایا کرتا تھا، جو اسم ضمیر کے نہ ہوتے ہوئے مجرور ہوتا تھا، ضمیر مبہم کے نہ ہوتے ہوئے مجرور ہوتا تھا، وہ اب اسم منصوب ہو جائے گا، منصوب ہو جائے گا، اور وہ بھی صفت کے موصوف رہے گا، اس کی صفت بھی آئے گی۔ اب وہ منصوب کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ ضمیر مبہم کی تمیز بن جائے گا، اور ضمیر مبہم کیا کہلائے گی؟ ضمیر مبہم ممیز کہلائے گی، تو اب ممیز اور تمیز مل کر کے مجرور ہوں گے۔ جیسے اب مثال میں کہہ رہے ہیں ربہ رجلا جوادا لقیتہ، میں نے سخی لوگوں سے کم ملاقات کیا، تو ربہ اس میں کیا ہے؟ حرف جر ہے، ہو ضمیر کو ہم کیا بولیں گے؟ ممیز بول لیں گے، اس لیے کہ وہ مبہم ہے۔ اس کے بعد رجلن موصوف، جوادن صفت، موصوف صفت مل کر کے یہ تمیز ہو جائیں گے ہو ضمیر کے۔ اب یہی بعد والا رجلن جوادن جو لفظ ہے، یہی ہو ضمیر کی کیا کر رہا ہے؟ تفسیر کر رہا ہے، اس کے ابہام کو دور کر رہا ہے، ہو ضمیر کے ابہام کو رجلن جوادن دور کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمیز ہو رہی ہے۔ تو تمیز اور ممیز مل کر کے اب جا کر کے ربا کا کیا ہو جائیں گے؟ مجرور بن جائیں گے۔ وقت تکون للتکسیر، اور کبھی کبھی یہ تکسیر کے لیے آتا ہے، یعنی زیادتی کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، جیسے رب مال صرفتہ، میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا، رب مال صرفتہ، میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا ہے۔ والواو للقسم، اور واو قسم کے لیے ہوتا ہے، وہی لا تدخل الا علی الاسم الظاہر، اور یہ نہیں داخل ہوتا ہے مگر اس میں ظاہر پر ہی، یعنی قسم کے لیے آئے گا لیکن صرف اس میں ظاہر پر ہی آئے گا، ضمیر پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ لا علی المضمر، اور مضمر پر نہیں آتا ہے، اس میں ظاہر پتا، لا علی المضمر ضمیر پر نہیں آتا ہے۔ نہ واللہ لا اشربن اللبن، واللہ میں دودھ ضرور پیوں گا۔ وقت تکون بمعنی ربا، اور کبھی کبھی ربا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی واو کو ہم ربا کا واو بولتے ہیں، واو ربا بولتے ہیں، یعنی وہ ربا کا معنی ادا کرے گا۔ جیسے وعالم یعمل بعلمہ، آگے ہم لقیت وہ اپنی طرف سے لگا سکتے ہیں کہ وعالم یعمل بعلمہ، اور اپنے علم پر عمل کرنے والے عالم سے میں نے بہت کم ملاقات کیا، تو ہم یقیتہ ملا لیں گے تاکہ پورا جملہ صحیح ہو جائے۔ تو وہ عامل یعمل، یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر صفت کہاں پر ہے؟ عالمین، تو چلیے مان لیجئے موصوف ہو جائے گا، اس لیے کہ نکرہ ہوتا ہے ربا کا جو مجرور ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے، اور نکرہ ہونے کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، اس کی صفت آتی ہے۔ یہاں پر صفت ہے یعمل، کون سی صفت ہے؟ یعمل بعلمہ، یہ اس کی صفت ہے، اور جو جملہ فعلیہ کی شکل میں، صفت آپ جانتے ہیں کہ مفرد بھی ہو جاتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہے، تو یہاں پر جملہ فعلیہ کی شکل میں ہے۔ یعنی آگے کہہ رہے وعالم یعمل بعلمہ، کس معنی میں ہے؟ رب عالم یعمل بعلمہ لقیتہ، یعنی کم ایسے عالم رہے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں، میں نے ملاقات کیا، یا میں نے کم ملاقات کیا ایسے عالم سے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں۔